شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا 28واں دن ہے۔ ہم آپ کا اپنے بہار رمضان کے 28ویں دن کے برنامے میں استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 28ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 28ویں دن کی روزے کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کن چیزوں کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ۔ پروردگارا، وفر حظی، تو میرے حصے کو جو میری قسمت میں ہے، فیہ، اس مہینے میں، من النوافل، نافلوں میں سے زیادہ دے، بھر دے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان ہم سے گزر رہا ہے، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور ہم نے نیکیاں کم انجام دی ہیں، واجبات کو اس طریقے سے انجام نہیں دیا جس طریقے سے انجام دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ، میری دعا یہ ہے پھر بھی تو نوافل سے میرے حصے کو بھر دینا، میری نفلی عبادتوں سے۔ تو اللہ، تجھ سے گزارش کرتا ہوں، جاتے ہوئے ضیافت الہیہ سے ہماری قسمت کو مستحبات اور نوافل سے بھر دے۔ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ، اور اے میرے پروردگار، تو مجھے بلندی دے، تو مجھے عزت سے نواز، فیہ، اس مہینے میں، بے احضار المسائل، کن چیزوں سے؟ تاکہ جو مسائل ہیں، جو دین ہے، جو دین کی باتیں ہیں، وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں، موجود ہوں، اور جب یہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گی، موجود ہوں گی، تو یقیناً کچھ میں نے سیکھا ہوگا، علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو یقیناً ان مسائل کے ذریعے تو مجھے عزت دے، تو مجھے بلندی دے، تو مجھے کرامت دے، لوگوں کے درمیان رتبہ اور مقام دے، اور ایسا مقام کہ جو تیرے نزدیک قابل قبول ہو، ایسا رتبہ کہ جو تیری بارگاہ میں قابل ستائش ہو، ایسا رتبہ کہ جس سے اہل بیت راضی ہوں۔ تو پروردگارہ، اس ماہ میں ہمیں نواز دینا، وقر فیہ وسیلتی الیک، اور ایسا وسیلہ کہ جو تجھ تک ہمیں نزدیک کر دے، نزدیک سے نزدیک تر جو وسیلہ ہمیں پہنچا دے، اس وسیلے کو تو ہمیں عطا کر دینا۔ یقیناً تو نے اسحار کے ذریعے، سحر خیزی کے ذریعے، نماز شب کو زندہ کرنے والوں کے ذریعے، نماز شب کے ادا کرنے والوں کے ذریعے، احیاء شب، شب زندہ دار جو لوگ ہیں، ان کے راستے کے ذریعے یقیناً تو قریب سے قریب تر کر دے، کیونکہ ان کا راستہ تیرے راستے تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اتنا قریب ہے
کہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو یقیناً ہمارے تخیلات کو، ہماری فکروں کو، ہمارے خیالوں کو، جو چیزیں ہمارے ذہن میں پروان چڑھتی ہیں اور پرورش پاتی ہیں، یقیناً تو ان سے باخبر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لیکن پروردگارہ، دعا یہ ہے کہ ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود تو میری رہنمائی کر کہ تجھ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ کون سا ہے، کیونکہ صلہ رحمی ہم انجام دیتے ہیں، مستحبات ہم انجام دیتے ہیں، حقوق الناس اور حقوق العباد کو انجام دینے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ پروردگارہ، بس تیری رضا چاہیے من بین الوسائل، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ تیرے نزدیک وسیلے کون سے ہیں، تیرے نزدیک وسائل کون سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان راستوں کے ذریعے تجھ سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں، ہم اس وسیلے تک پہنچنا چاہتے ہیں جس وسیلے سے تو بہت نزدیک ہے اور تجھ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یا من لا یشغلہ الہہ الملیحین، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والے کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ میں بھی تجھ سے اصرار کرتا ہوں، میں بھی تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو ہم سے غافل نہ ہونا، تو ہم سے روٹھ نہ جانا، تو ہم سے نظروں کو پھیر نہ لینا، کیونکہ ماہ رمضان ہے، آخر ایام چل رہے ہیں۔ اگر تو نے اپنی نظر کرم اور نظر عنایت کو ہم سے موڑ لیا تو یقیناً مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا تقرب کیا ہوتا ہے، قریب ترین وسیلہ کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ نوافل اور مستحبات تیری بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں؟ اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایک علم کی وجہ سے تو نے جو مجھے رتبہ اور مقام دیا ہے اس تک میں پہنچوں گا کیسے؟ تو میں پروردگارہ غافل نہیں ہونا چاہتا، تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ ساری چیزوں کو تو ہمیں نواز دے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 28ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 28ویں روزے کا ثواب عرض کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کے عوض میں ہمیں نوازا کیا کیا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 28ویں دن خداوند عالم تمہارے لیے جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا اور جنت المأوا میں 1,00,000 چاندی کے محل دے گا اور جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر اور ہر شہر میں 1,000 کمرے اور جنت الجلال میں 1,00,000 مشک کے ممبر اور ممبر کے اندر 1,000 گھر زعفران کے ہوں گے اور ہر گھر میں 1,000 در اور یاقوت کے تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک بیوی کی جو حور العین ہوگی بیٹھے گی۔ اتنا ثواب اور اتنا عالی شان محل پروردگار عالم نے کسی کو نہیں نوازا ہوگا جتنا 28ویں دن کی روزہ رکھنے والے کو پروردگار عالم نوازے گا۔ جناب، آج ہمارے پاس 28ویں دن کے برنامے میں چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب، ہمارا پہلا سوال، ماہ رمضان میں پڑھی ہوئی جوشن کبیر کیا ہم کسی کو ایصال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دعائے جوشن کبیر جو ہم نے رمضان میں پڑھی ہے کیا اس کو ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز، جتنی بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اجر دے گا اور جس کو آپ ایصال کر رہے ہیں اس کو بھی اجر دے گا۔ جناب، ہمارا دوسرا سوال، اگر کوئی انسان کسی وجہ سے نماز عید ادا نہ کر پائے تو کیا اس پر فطرہ نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید نہ پڑھے تو کیا اس کے اوپر فطرہ واجب ہے، تو عرض کرتے چلیں کہ آپ اگر نماز عید
पढ़ते हैं और फितरा निकालते हैं तो नूरुन अला नूर, और अगर आप नमाज ईद नहीं पढ़ पाते हैं या किसी वजह से छूट जाती है फिर भी आपके ऊपर, आप अगर बालिग हैं और आकिल हैं, तब भी फितरा निकालना वाजिब होगा। जनाब, हमारा तीसरा सवाल, अगर शब ईद हम किसी के घर अफ्तारी भेज दें तो क्या उन अफराद का फितरा निकालना हम पर वाजिब है या नहीं? और जो तीसरा सवाल आपने किया कि अगर किसी के घर शब ईद हम अफ्तारी देते हैं तो क्या उसके घर का भी फितरा निकालना हम पर ज़रूरी है, तो हम अर्ज़ करते चलें कि ऐसे अफराद का फितरा निकालना आप पर वाजिब नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ इजाफ़ा करते चलें कि वो अफराद कि जो शब ईद रमज़ान में या मस्जिदों में अफ्तारी भेजते हैं, तो ऐसे साहिब अफ्तार के ऊपर कि जिन्होंने अफ्तारी भेजी है, उनके ऊपर मस्जिद में आने वाले नमाजियों का फितरा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग खौफ के मारे 29 और 30 की अफ्तारी कम भेजते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर फितरा वाजिब हो जाए। तो आप मुतमईन रहें, आपके ऊपर फितरा वाजिब नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बहार रमज़ान के बरनामे को पसंद किया, शेयर किया, कमेंट किया। अगर आपके पास रमज़ान से मुताल्लिक़ किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर राबिता कायम करें या हमारे व्हाट्सएप पे अपने सवालों को भेजें। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।